بسم اللہ الرحمن الرحیم نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 85 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسم المجموع حصہ سوم پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جمع کی تعریف کے بعد ہم نے جمع کے باعتبار لفظ کی دو قسمیں پڑھی تھی کہ باعتبار لفظ کے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع مصحح اور دوسری قسم ہے جمع مکسر۔ جمع مصحح سے متعلق سبق نمبر 84 میں ہم نے پڑھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم سے متعلق ہم نے پوری بحث سبق نمبر 84 میں پڑھ لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ جمع مؤنث سالم سے شروع کریں گے کہ جمع مصحح کی دوسری قسم وہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کی تعریف پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر جمع کی باعتبار لفظ کی دوسری قسم جمع المکسر سے متعلق بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم جمع کی دوسری تقسیم باعتبار معنی کے پڑھیں گے کہ باعتبار معنی جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت جو 10 سے کم پر بولی جائے، اس کے لیے مخصوص اوزان ہے افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ، اور دونوں جمع صحیح بغیر الف لام کے جب مستعمل ہو، جیسے مسلمون اور مسلمات۔ یہ 6 اوزان جمع قلت کے ہیں۔ جمع کثرت جو 10 تک یا 10 سے زیادہ پر بولی جائے اور اس کے اوزان ان 6 اوزان کے علاوہ مابقی تمام اوزان وہ جمع کثرت کے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَمُؤَنَّثٌ وَهُوَ مَا أُلْحِقَ بِآخِرِ أَلِفٌ وَتَاءٌ نَحْوُ مُسْلِمَاتٌ وَشَرْطُهُ إِنْ كَانَ صِفَةً وَلَهُ مُذَكَّرٌ أَنْ يَكُونَ مُذَكَّرُهُ قَدْ جُمِعَ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ نَحْوُ مُسْلِمُونَ۔ ومؤنث کا عطف ہو رہا ہے وہ مذکر پر کہ جمع مصحح کی دو قسمیں ہیں، جمع مصحح مذکر اور جمع مصحح مؤنث۔ جمع مصحح مؤنث وہ جمع ہے ما الحق بآخر الف و تاء، جس کے آخر میں الف اور تا کو لاحق کیا گیا ہو، الف اور تا ملایا گیا ہو، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ وشرطه إن كان صفة وله مذكر أن يكون مذكره قد جمع بالواو والنون۔ جمع مؤنث سالم اگر ہم کسی صیغہ صفت سے بنانا چاہے اور وہ صیغہ صفت ایسا ہو کہ اس کے مقابلے میں مذکر لفظ بھی موجود ہو، تو پھر اس صیغہ صفت سے جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے شرط یہ ہوگا کہ اس مذکر کی جمع وہ اور نون کے ساتھ لائی گئی ہو۔ اگر اس مذکر کی جمع وہ اور نون کے ساتھ نہیں لائی گئی تو پھر اس صورت میں جمع مؤنث سالم بنانا اس صیغہ صفت سے یہ درست نہ ہوگا۔ وشرطہ، اور شرط یہ ہے کہ ان کان صفت، اگر صیغہ صفت ہو ولہ مذکر اور اس کے مقابلے میں مذکر لفظ موجود ہو، جیسے مسلمتن یہ صیغہ صفت ہے اور اس کے مقابلے میں مذکر لفظ مسلمن موجود ہے۔ ان یکون مذکر قد جمع بالواو والنون، تو اس صیغہ صفت سے جمع مؤنث سالم بنانے کی شرط یہ ہے کہ قد جمع بالواو والنون، اس مذکر لفظ کی وہ اور نون کے ساتھ جمع لائی گئی ہو، جیسے مسلمون۔ مسلمون اس کے مقابلے میں اور اس کی جمع مسلمون آئی ہے، تو لہذا مسلمتن سے آپ مسلماتن بنا سکتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مُذَكَّرٌ، اگر اس صیغہ صفت کے مقابلے میں کوئی مذکر لفظ موجود نہ ہو، فَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثًا مُجَرَّدًا عَنِ التَّاءِ، تو تب اس لفظ سے جمع مؤنث سالم بنانے کی شرط یہ ہوگی کہ اللہ یکون مؤنثًا، کہ وہ لفظ ایسا مؤنث نہ ہو مجردًا عن التاء، جو تا سے خالی کیا گیا ہو، یعنی تا کے بغیر وہ مؤنث نہ ہو، جیسے کہ حائض اور حامل یہ دونوں مؤنث ہے اور ان کے مقابلے میں مذکر الفاظ موجود نہیں، اور تو ان کی جمع مؤنث سالم ہم نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ان کے آخر میں تا نہیں۔ ایسے الفاظ کے لیے ضروری ہے
کہ آخر میں تائی تانیث ہو۔ اب حائزتن ہے، اس کی جمع مؤنث سالم حائزات بنا سکتے ہیں۔ حاملتن ہے، اس کی جمع مؤنث سالم حاملات بنا سکتے ہیں، لیکن حائز کی جمع حوائز اور حامل ان کی جمع حوامل آئے گی۔ اب اس کی جمع مؤنث سالم ہم نہیں بنا سکتے۔ پہلی صورت میں تو اس لیے نہیں بنا سکتے تھے کہ اگر ہم نے مؤنث لفظ کی بنا دیا اور مذکر لفظ کی وہ ان کے ساتھ جمع نہیں لائی گئی ہو یا نہیں بن سکتی ہو تو پھر مذکر اصل ہوتا ہے، مؤنث فرع، تو فرع کی زیادتی اصل پر لازم آئے گی، اور اس صورت میں چونکہ پھر اس تانیث جس کے آخر میں تا ہو اس میں اور ایسے لفظ تانیث میں فرق نہیں رہے گا۔ حائزتن کی جمع بھی حائزات آئے اور حائزن کی جمع بھی حائزات آئے تو مخاطب حائزات سن کر کس کی جمع اس کو متصور کرے، یہ تمیز مشکل ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ اسْمًا غَيْرَ صِفَةٍ، ہاں اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو صیغہ مؤنث تو ہے، اسم تو ہے، لیکن صیغہ صفت نہیں، تو جمع بالالف والتاء بلا شرط، تو اس لفظ سے ہم آنکھیں بند کر کے بغیر کسی شرط کے ہم جمع مؤنث سالم بنا سکتے ہیں، جیسے ہندن سے ہنداتن۔ والمکسر، اس کا عطف ہو رہا ہے مولانا المصحح پر کہ جمع کی باعتبار لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، جمع مصحح اور دوسری قسم ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کی بنا سالم نہ رہے، جیسے رجل کی جمع رجال۔ صیغتہ جمع مکسر کے اوزان فی ثلاثی کثیرۃ، ثلاثی مجرد میں تو کئی سارے ہیں۔ تعرف بالسماع، جس کی پہچان سماع سے ہوگی، عرب والے سے سننے سے ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے، کرجال و افراس و فلوس وغیرہ ذالک، وفی غیر ثلاثی علی وزن فعالل و فعالیل، لیکن غیر ثلاثی مجرد سے جمع مکسر ہمیشہ فعالل اور فعالیل کے وزن پر آئے گا، قیاساً ضابطے کے مطابق، کما عرفت فی التصریف، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں علم الصرف میں۔ ثم الجمع ایضاً علی قسمین، پھر جمع کی مزید دو قسمیں ہیں۔ یہ جو جمع کی تقسیم ہے یہ باعتبار معنی کے ہے، تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جمع کے باعتبار معنی کی دو قسمیں بیان فرما رہے، تو باعتبار معنی جمع کی دو قسمیں، جمع قلت، پہلے قسم جمع قلت ہے، وهو ما يطلق على العشرة فما دونها، جمع قلت وہ جمع ہے جس کا اطلاق 10 پر یا اس سے کم پر کیا جائے، وابنیتہ یعنی 10 یا 10 سے کم پر جو جمع بولی جاتی ہے اس کو جمع قلت کہتے ہیں۔ وابنیتہ اور جمع قلت کے اوزان افعل، پہلا وزن افعل، وافعال وافعلۃ وفعلۃ، یہ چار اوزان ہیں۔ افعل جیسے اعون، افعال جیسے افراس، افعلۃ جیسے اعونۃ، اور فعلۃ جیسے غلمۃ۔ وجمع الصحیح بدون اللام، وجمع الصحیح بدون اللام، وجمع نت اصل میں تو اس میں مثنیٰ قانون اضافہ سے گر جاتا ہے، تو وجمع الصحیح ہم پڑھیں گے بدون اللام، اس حال میں کہ جمع دونوں جمع صحیح، اس حال میں بدون اللام کہ وہ بغیر الف لام کے ہو، جیسے کہ زیدون اور مسلماتن ہے، تو زیدون اور مسلماتن یہ بھی جمع قلت کے اوزان میں شامل ہے، یعنی ان کا اطلاق بھی 10 یا 10 سے کم پر ہوگا، 10 سے زیادہ پر نہیں۔ وجمع کثرت، و جمع کی دوسری قسم جمع کثرت ہے، وهو ما يطلق على ما فوق العشرة، جمع کثرت اس جمع کو کہتے ہیں ما يطلق على ما فوق العشرة، جس کا اطلاق 10 یا 10 سے زیادہ پر کیا جائے۔ وابنیتہ ما عدا هذه الابنیہ، اور اس کے اوزان، ابنیتہ سے مراد اوزان ہے، اور اس جمع کثرت کے اوزان ما عدا هذه الابنیت، ان مذکورہ 6 اوزان کے علاوہ جتنے بھی اوزان ہیں وہ سب کے سب جمع کثرت کے اوزان ہے، یعنی افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ، اور جمع صحیح کے دونوں جمعوں کے علاوہ جب وہ بغیر الف لام کے ہو تمام اوزان وہ جمع کثرت کے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا
کہ ہم نے جمع مصحح کی دوسری قسم جمع مصحح مؤنث سے متعلق پڑھا، اور جمع مصحح مؤنث اگر صیغہ صفت ہو تو اس کے بنانے کے لیے شرط پڑھا، اگر بنانے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں ہم نے پڑھی، اگر صیغہ صفت نہ ہو تو بغیر کسی شرط کے اس کی جمع مؤنث سالم بن سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جمع مصحح کے مقابلے میں جو دوسری قسم تھی جمع مکسر، اس کے متعلق اور اس کے اوزان سے متعلق پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے جمع کی تقسیم باعتبار معنی کی پڑھی کہ باعتبار معنی جمع کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ تو عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے الاسم المجموع کی تعریف سنوں گا، اور ساتھ باعتبار لفظ اور باعتبار معنی جمع کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہے، یہ آپ حضرات نے کل کے سبق میں یاد کر کے حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔